اور صوفیہ کا طریقہ کار ہے کہ اسباب کے پیچھے دیکھتے ہیں، وہ مسبب، سبب کو نہیں دیکھتے، سبب سے دل نہیں لگاتے، سبب پیدا کرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کس نے سبب بنایا. اصل تو وہ ہے نا. کوئی یوں سمجھاتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ایک کتے سے سبق سیکھے کہ تم کتے کو پتھر مارتے ہو تو کتا تمہیں کاٹتا ہے، پتھر کو نہیں کاٹتا. اس کو تو پتھر ہی لگا نا، لیکن اسے پتھر کو دیکھا اور اگنور کر دیا اور پتھر مارنے والے کی طرف آ گیا. ہے نا؟ کیونکہ وہ سبب کو پہچان گیا کہ یہ سبب کون ہے اور اس کا مسبب کون ہے. اس حد تک بندہ ہے، پتھر خود کچھ نہیں ہے، اسے پتھر کو چھوڑا اس طرف آ گیا. تو غور کرنے پہ یہ سب باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یار صحیح بات ہے. تو پھر اگر یوں کر لیں گے تو مخلوق کی حیثیت بالکل زیرو ہو جائے گی آپ کے نزدیک. پتھر جیسے ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گی جیسے آپ چہرے اپنا آئینے میں چہرہ دیکھتے ہیں یا آئینے کو دیکھتے ہیں. ایک وقت میں آپ آئینہ اپنے سامنے رکھ لیں، آئینے کو دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو نظر نہیں آئیں گے. نہیں آئیں گے جی، بالکل نہیں آئیں گے. فوکس، آپ تو فوکس سمجھتے ہیں نا، فوکس ہم نے کیا تو کیا ہوا، آئینہ نظر آ رہا ہے، وہ شبیہ نظر نہیں آ رہی پیچھے. اور اگر شبیہ پہ توجہ کریں گے تو آئینہ آپ کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا. حالانکہ دونوں ہیں آپ کے سامنے، دونوں ہی ہیں. آپ نے توجہ کہاں کرنی ہے، آئینے پہ کرنی ہے یا آئینے کے پیچھے شبیہ پہ کرنی ہے. پردے پس پردہ کیا ہے؟ تو جو ظاہر بین ہوتا ہے وہ ظاہر کو دیکھتا رہتا ہے. تو عام دنیا کی سوچ ہے کہ وہ پردے کے پیچھے نہیں دیکھ پاتے، ان کی نگاہ ظاہر بین ہوتی ہے. اور جو پردے کے پیچھے دیکھنے لگتا ہے وہ صاحب فراست ہو جاتا ہے. اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی یہ خود کچھ نہیں ہے، اس کے پیچھے. اچھا دنیاوی معاملات میں ہم بڑے تیز ہوتے ہیں، ضرور اس پیچھے کہتے ہیں یار اس کے پیچھے کون ہے یار. خاص طور پہ امام صاحب کو کوئی نمازی تنگ کر رہا ہے، یار اس کے پیچھے کوئی ہے بندہ، اس کو بولا ہوا تو میری غلطیاں نکالا کر، ہاں لیکن اس کے پیچھے وہ کوئی اور بندہ ہے، اس کا پتہ یعنی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہیں پہ قتل ہوتا ہے، کوئی واردات ہوتی ہے تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ یار یہ کرنے والا تو یہ ہے لیکن اس کے پیچھے کون ہے اس کا پتہ کرو. اصل بات وہ ہے، کرتے ہیں نا. تو اتنے باریک بین ہیں ہم دنیا کے معاملات میں، اور دینی معاملات میں کچھ بھی نہیں. جو چندہ دیتا ہے اس کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، جو گالی دیتا ہے اس کو برا سمجھ لیتے ہیں. وہ تو صوفیہ کے نزدیک یہ ایک پردہ ہے. اللہ نے چاہا کہ ہم کو کوئی خیر پہنچے تو اس نے کسی کو سبب بنا دیا، اور اس نے چاہا کہ ہم کو شر پہنچے تو اس نے کسی اور کو سبب بنا دیا. تو پیچھے کون ہے؟ مسبب ہے نا. مسبب پہ توجہ رہے گی تو اسباب کی اہمیت نہیں رہے گی. پھر تو نہیں اور صحیح، بے وفا ہو جائیں مخلوق سے، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح. پھر آپ پیر ہیں تو آپ کو کوئی منہ لگا مرید ہے، کوئی کار جو نا وہ ہے بلڈنگ والا ہے، کوئی گاڑیوں والا ہے، کوئی بیچارہ پان بیچتا ہے، کوئی موچی کا کام کرتا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی میلے کپڑوں میں آیا ہے، کوئی بوسی کے سوٹ پہن کے آیا ہے. آپ کے لیے سب برابر ہو جائے گے. اس کے پیچھے بھی وہی ہے اور اس کے پیچھے بھی وہی ہے. میرا تو واسطہ اس سے، اس سے کیا ہے. اثر تو آتا ہے نا، اس کی کیسے ختم ہوگا؟ یہ ختم ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے ختم. سر ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے نا، ذکر سے، فکر سے، ذکر کے ساتھ ساتھ فکر سے. فکر یہی ہے کہ پیچھے کون ہے. اور یہ ایک دم سے تو خیر نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز ایک دم سے نہیں ہوتی ہے.